آپ سے پوچھا تھا یہ جو خلا کی عدت ہے یہ اتنی ہوتی ہے کہ جو طلاق کی عدت ہوتی ہے، مطلب ان کا جو وہ ٹائم پیریڈ ہے تو وہ ایک ہی ہوتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو اس حقیقت کو جاننا ہمیں ضروری ہے کہ احادیث اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم روایتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ جامع ترمذی میں روایت ہے، حدیث نمبر 1185 ہے، حضرت سلیمان بن یسار یہ تابعی ہیں، ان سے روایت ہے، وہ ربیع بنت معوذ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خلا لیا انہوں نے، یا خلا ہو گیا ان کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایک حیض عدت گزاریں۔ اذان شروع ہو گئی ہے، بقیہ انشاءاللہ اذان عشاء کے بعد ہم جاری رکھتے ہیں۔ تو جامع ترمذی کی روایت میں اس بات کا ذکر ملتا ہے، جس کا حوالہ میں دے چکا ہوں، کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیع بنت معوذ کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ خلا کہ عدت ایک حیض گزاریں، بحیضۃ کے الفاظ ہیں، یہ الفاظ بھی ذہن میں رکھیں، کیونکہ بسا اوقات الفاظ سے کچھ اور مفہوم نکل رہا ہوتا ہے، محدثین نے کچھ اور مفہوم مراد لیا ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ جب کیا جاتا ہے وہ ایک اینگل سے حدیثوں کی کتابوں میں ہمیں ترجمہ ملتا ہے، عربی زبان میں اس کے کئی مفہوم نکل رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ الفاظ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بحیضۃ کے الفاظ ہیں۔ اب یہ دیکھیں، جو لوگ عربی زبان سے تھوڑی بہت بھی واقفیت رکھتے ہیں تو ان کو پتہ ہوگا کہ جو اس میں نکیرہ ہوتا ہے، جو تنوین کے ساتھ آیا کرتا ہے، تو اس کا ایک ترجمہ بھی کیا جاتا ہے یا کوئی ترجمہ بھی کیا جاتا ہے اس کا۔ تو یہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے اس کا معنی پر کیا فرق پڑتا ہے وہ محدثین کے جب اقوال آگے آتے ہیں پھر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابو داود میں بھی ایک روایت ملتی ہے ہمیں، حدیث نمبر 2229، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ثابت بن قیس کی جو بیوی تھیں انہوں نے خلا لیا ان سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عدت کو ایک حیض قرار دیا، یا ایک حیض بتلایا۔ یہاں پر بھی حیضۃً کے الفاظ ہیں، واحدہ کے الفاظ نہیں ہیں، واحدہ کہتے ہیں ایک کو۔ یہاں پر دیکھیں صراحتاً اس چیز کا ذکر نہیں ہے کہ ایک حیض کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ عدت حیض ہے، ایک حیض ہے۔ اب دیکھیں اس سلسلے میں اب یہ تو روایتیں ہمارے سامنے آ گئیں، کچھ روایتیں، اس کے برعکس جو حنفیہ ہیں اور اس کے علاوہ بعض دوسرے فقہا ہیں، بعض دوسرے محدثین ہیں، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جو خلا لینے والی عورت ہے اس کی عدت وہی ہوتی ہے جو طلاق یافتہ عورت کی ہوتی ہے۔ وہ کس چیز کو بنیاد بناتے ہیں؟ وہ قرآن مجید کی اس آیت کو بنیاد بناتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 کو، کہ جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں، طلاق والی عورتیں ہیں، وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 حیض تک یا 3 طہر تک، دونوں ترجمے اس کی کیے گئے ہیں، 3 قروء تک روکے رکھیں۔ اب یہاں پر دیکھیں 3 حیض یا 3 طہر، عموماً اس کا جو ترجمہ جو صحیح ہے یا جو صحیح موقف بیٹھتا ہے وہ حیض کا یہاں پر صحیح بیٹھتا ہے، کہ 3 حیض جو بیٹھتے ہیں وہ لگ بھگ 3 مہینوں کے لگ بھگ بیٹھا کرتے ہیں، یا اس سے اوپر یا کچھ نیچے۔ اس کے برعکس ہمیں حدیث میں کیا ملتا ہے کہ ایک حیض کا ذکر ملتا ہے، تو اس سے پھر اختلاف پیدا ہو گیا محدثین کے اندر، فقہاء کرام کے اندر۔ حنفیہ نے قرآن مجید کی آیت کو بنیاد بنایا کہ قرآن مجید کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ طلاق یافتہ عورتیں 3 حیض اپنی جو ہے وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، تو خلا والی عدت جو ہوگی وہ بھی 3 حیض ہوگی۔ اس کی وجہ انہوں نے کیا بیان کی ہے؟ اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ طلاق کے اندر جدائی ہوتی ہے، میاں بیوی الگ ہو جاتے ہیں، اور خلا کے اندر بھی جدائی ہوتی ہے، دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے طلاق کے اندر جدائی کی عدت قرآن مجید میں 3 حیض بیان کی گئی ہے، ویسے ہی خلا کی عدت بھی 3 حیض ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد پھر دوسرے جو حضرات ہیں، دوسرے جو فقہاء کرام ہیں، یہ تو حنفیہ کی بات ہو گئی، دوسرے فقہاء کرام کے اندر امام مالک آتے ہیں، امام احمد بن حنبل کی ایک روایت آتی ہے، اس کے علاوہ امام شافعی کی بھی ایک قول آتا ہے، تو وہ اس بات کے قائل ہیں۔ اچھا، فقہاء کرام کے علاوہ صحابہ کرام کے اندر بھی اس سلسلے میں اختلاف ملتا ہے ہمیں، تابعین کے اندر بھی ملتا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کا اگر آپ یہ باب اٹھا کر دیکھیں گے کہ جس کے اندر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو خلع والی عورت ہے اس کی عدت کتنی ہے، تو انہوں نے وہ ساری روایتیں جمع کی ہیں، ان کی بھی جمع کی ہیں جو صحابہ ہیں، تابعین ہیں، کہ جو 3 کے قائل ہیں، اور ان کی بھی جمع کی ہیں جو 1 حیض کے قائل ہیں، تو وہ ساری روایتیں اس کے اندر ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اختلاف بعد میں پیدا ہوا ہو، یہ اختلاف اسی وقت سے چلا آ رہا ہے۔ تو میں ان فقہاء کرام کا ذکر کر رہا تھا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حدیث میں تو ذکر آ گیا 1 حیض کا، تو اس وجہ سے ہم
خلے کی عدت 1 حیض لیں گے اور جو طلاق کی عدت ہے وہ 3 حیض لیں گے ہم. وہ یہ کہتے ہیں اچھا پھر اس کا جو نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے بسا اوقات کہ جو حضرات 1 حیض اس کی عدت کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خلا فسخ ہے. فسخ کیسے کہتے ہیں کہ جو قاضی کے پاس اختیار ہوتا ہے دونوں کے درمیان نکاح ختم کرنے کا یا نکاح کا ختم ہونا اسے بھی فسخ کہا جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں طلاق نہیں ہے, یہ جدائی تو ہے لیکن یہ طلاق نہیں ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عدت 1 حیض بیان کی ہے. اس کے برعکس جو حنفیہ ہیں یا جو حنفیہ کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں وہ حیض کی نوعیت بتلانے کے لیے کی ہیں, اس کے اندر ایک کا ذکر تو ہمیں نہیں ملتا. اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ حیض والی عدت گزارے گی. ہے سمجھ آئی ہوگی امید ہے بات کی, یعنی حیض والی عدت گزارے گی جو عدت قرآن مجید نے بیان کی ہے. اب دیکھیں اس کا جواب پھر ان حضرات نے یہ بھی دیا کہ عدت جو ہے وہ تو حیض کا بتلانا تو مقصد نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ 1 ہیں یا 3 ہیں یا 2 ہیں. مقصد کیا تھا, کیونکہ 3 کو تو بیان کر دیا قرآن مجید نے جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں, اور قرآن مجید اسی طرح حیض کی بھی بات کرتا ہے, قروء کی بات کرتا ہے. تو اس چیز کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی بلکہ خلا کی عدت کے پیریڈ کو بیان کیا کہ 1 حیض پیریڈ ہے اس کا. تو بہرحال جو میں چیز صحیح سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ احتیاط اسی میں یہ کہ 3 حیض اس کی عدت گزاری جائے. احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ 3 حیض اس کی عدت گزاری جائے تاکہ بغیر کسی اختلاف کے سب حضرات کے نزدیک عدت پوری ہو جائے. اب دیکھیں 3 کے اندر 1 بھی تو آتی ہے نا, تو ظاہر ہے وہ سب حضرات کے نزدیک پوری ہو جائے گی, اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہوگا. جن کے نزدیک 1 مہینے کی عدت ہے ان کے نزدیک 3 مہینے کے اندر بھی 1 شامل ہے. تو اس وجہ سے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 3 مہینے اس کی عدت گزاری جائے. ہاں اگر کوئی عورت اس طرح عدت گزار لیتی ہے 1 ماہ بعد وہ کہیں اور شادی کر لیتی ہے خلے کے بعد, تو اس کی شادی بھی منعقد ہو جائے گی. اس میں پھر یہ زیادتی والی بات نہیں کی جائے گی کہ اس کی شادی نہیں ہوئی ہے, اس کی ابھی عدت چل رہی ہے اور اس کا یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے. تو جو محدثین کا اختلاف ہوتا ہے, فقہاء کرام کا اختلاف ہوتا ہے حدیثوں کی روشنی میں, تو اس کا فائدہ ہمیں یہاں پر حاصل ہوا کرتا ہے جو میں نے آپ کو دونوں چیزیں بتلا دی ہیں.